عرش پر سونے کے پانی سے لکھی گئی تسبیح نماز فجر کے بعد پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ دولت کا ایسا دروازہ کھولتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوی وظیفہ ضائع نہ کریں۔ آج کی اس پر اثر اور نہایت اہم ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے عظیم نورانی اور روح کو منور کر دینے والی تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش الہی پر سونے کے پانی سے لکھی گئی ہے۔ ناظرین کرام، بہن بھائیو، ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی کاروبار میں نقصان اٹھا رہا ہے، تو کوئی دن رات محنت کے باوجود برکت نہ ہونے کا شکوہ کرتا ہے۔ اور ہم سب کے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، آخر وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہو کہ وہ بند دروازے کھول دے؟ محترم ناظرین، بہن بھائیو، آج ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ فجر کی نماز، رزق کے فیصلوں کا وقت۔ ناظرین کرام، فجر کا وقت وہ مبارک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جب دن بھر کے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، جب دعائیں قبولیت کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں، جو شخص فجر کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے دن کو آسان فرما دیتا ہے۔ وہ عظیم تسبیح کیا ہے؟ محترم ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس خاص تسبیح کی طرف جس کا ذکر ہم شروع سے کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام کلمات نہیں، یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ رب الجلال کو اس قدر محبوب ہے کہ اس کے ثواب کو عرش پر سونے کے پانی سے لکھا گیا۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو کلمات زبان پر ہلکی، میزان میں باری اور رحمان اللہ رب الجلال کو بے حد محبوب ہے۔ پڑھنے کا درست طریقہ یہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ بہت توجہ سے سنیے کہ ان کے طریقہ ہی اصل راز ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز باجماعت ادا کرے۔ نمبر 2، نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ جائے۔ نمبر 3، کسی سے بات نہ کرے۔ نمبر 4، قبل رخ ہو کر۔ نمبر 5، 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ دل میں مکمل یقین ہو، آنکھوں میں عاجزی ہو اور زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہو۔ دولت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ محترم ناظرین، بہن بھائیو، اللہ رب الجلال فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جب بندہ فجر کے بعد اپنے دن کا آغاز اللہ رب الجلال کے تسبیح سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے رزق میں برکت۔ اس طرح اچانک غیبی مدد، قرض کی ادائیگی کے اسباب، کاروبار میں وسعت، دل کا سکون و اطمینان، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا۔ اللہ اکبر۔ چند ضروری ہدایات۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، یہ ضروری ہدایات یاد رکھیں۔ یہ عمل آزمائش نہیں، یقین سے کرے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، حلال رزق کی نیت رکھے، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ نیتوں کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو مختصر ہوگا، اختتامی دعا کرتے ہیں، پھر آخر میں ایک پیغام ہے، آپ لوگوں نے ضرور اسے سنانا ہے۔ اے اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی پریشانیاں دور فرما، اس کے قرض ادا فرما اور اسے اپنی یاد میں سکون عطا فرما۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ذریعے کسی کی تقدیر بدل جائے۔ محترم ناظرین، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخری پیغام ضرور سنیں، انشاءاللہ سب کے لیے پائدہ ہے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، آخری گزارش نہایت توجہ اور درد دل کے ساتھ سننے کی ہے، کیونکہ یہ بات صرف الفاظ نہیں بلکہ کئی ٹوٹے دلوں کی آواز ہے۔ کل کی ویڈیو کے بعد ہمیں ایک بہن اور ایک بھائی کا پیغام ملا۔ ایک بہن نے آہ بھری آواز میں پوچھا کہ شادی کا کوئی انتظام بنتا نظر نہیں آ رہا، اور ایک بھائی نے نہایت عاجزی سے سوال کیا کہ اولاد کی نعمت کیوں نصیب نہیں ہو رہی۔ محترم ناظرین، یہ سوالات معمولی نہیں ہوتے، یہ وہ سوالات ہیں جو رات کی تنہائی میں آنسو بن کر بہتے ہیں۔ یہ وہ درد ہے جو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اور یہ وہ آزمائش ہے جس پر صبر کرنا ہے ہر کس کی بس کی بات نہیں۔ ہم آپ کو یہ بات پورے یقین اور خلوص سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چینل کسی دنیاوی مفاد، شہرت یا فائدے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ نہ ہم آپ کے دکھوں کو کاروبار بنانا چاہتے ہیں، نہ آپ کی مجبوریوں کو ویوز میں تولنا ہمارا مقصد ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بہن تنہائی میں رو رہی ہے اسے یہ احساس ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے، جو بھائی مایوسی کے اندھیرے میں ہے اور کڑا ہے، اسے امید کی ایک کرن مل جائے، اور جو دل ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھک چکا ہے اسے اللہ کی رحمت کا سہارا ملے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، یاد رکھیے، شادی ہو یا اولاد، یہ فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ یہ نعمتیں وقت سے پہلے نہیں ملتے اور وقت کے بعد رکتی بھی نہیں۔ اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ وہ آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے، اور وہ آپ کی صبر کا ایک ایک لمحہ لکھ رہا ہے۔ ہم آپ سب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سوالات کو سنجیدگی سے لیں گے، آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے، اور شرعی و روحانی رہنمائی بھی دیتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، مایوس نہ ہو، دل نہ توڑے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے وہ قبولیت کا وقت بھی خود ہی مقرر کرے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دلوں کو سکون و اطمینان عطا کرے، اور ہر بہن ہر بھائی کو اس کے مراد عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اسی حاجاتوں کے لیے، اس مقاصد کے لیے روزانہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔